السلام علیکم، کیسے ہیں طلباء عزیز؟ پھر سے ہم لوگ کلاس 12 کا جو اردو ہے کہکشاں اس کے چوتھے چیپٹر کو لے کے آپ سبوں کے سامنے حاضر ہیں۔ چوتھا چیپٹر کا نام ہے انشائیاں کیا ہے، جس کے مصنف ہے وزیر آغا۔ تو طلباء عزیز، آگے پڑھنے سے پہلے آپ سبوں سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ ایجوکیشن فار آل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ چلیے بچوں، آگے بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم لوگ مصنف وزیر آغا کے حیات و خدمات پر مختصر روشنی ڈالتے ہیں۔ وزیر آغا ایک ساتھ نقاد، شاعر اور انشائیہ نگار ہے۔ 1922 عیسوی میں موجودہ پاکستان کے سرگودا کے وزیر کوٹ علاقے میں پیدا ہوئے۔ گورنمنٹ کالج لاہور سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد پنجاب یونیورسٹی سے اردو ادب میں طنز و مزاح کے موضوع پر پی ایچ ڈی کے لیے تحقیق مکمل کی۔ نقاد کی حیثیت سے وزیر آغا انہوں نے سب سے زیادہ اعتبار حاصل ہوا۔ 1947 کے بعد ابھرنے والے اردو کے ممتاز ناقدین میں ان کی شناخت قائم ہوئی۔ اردو ادب میں طنز و مزاح، اردو شاعری کا مزاج، نظم جدید کی کروٹیں، تخلیقی عمل، تنقید اور مجلسی تنقید، اقبال، تصورات عقل و خرد وغیرہ ان کی ایک موضوعی کتابیں ہیں۔ یعنی وزیر آغا کی جو کتابیں ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ اردو ادب میں طنز و مزاح ایک کتاب، دوسری اردو شاعری کا مزاج، تیسرا نظم جدید کی کروٹیں، تخلیقی عمل، تنقید اور مجلسی تنقید، اقبال، تصورات عقل و خرد، یہ سب وزیر آغا کی کتابیں ہیں۔ احتساب نئے تناظر اور معنی اور تناظر ان کے تنقیدی مضامین کے مجموعے ہیں۔ یعنی وزیر جو آغا ہے اس کا ایک تنقیدی مضمون بھی ہے، اس کا مجموعہ بھی نام ہے نئے احتساب، نئے تناظر اور معنی اور تناظر، یہ 2 کتاب ہے۔ وزیر آغا شاعری بالخصوص نظم نگاری کے لیے بھی پہچانے جاتے ہیں۔ انہوں نے غیر مردف غزلیں کہنے کا ایک زمانے میں سلسلہ قائم کیا تھا۔ خود نویست کے شعبے میں انہوں نے شاعرانہ صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہوئے اپنی مشہور طویل نظم آدھی صدی کے بعد لکھی۔ ان کا کلیات لفظوں کی چھانگل مشہور ہے۔ وزیر آغا مشہور انشائیہ نگار بھی ہیں۔ اتفاق سے اردو میں انشائیہ کی صنفی حیثیت کے تعلق سے کافی مباحث سامنے آئے۔ ایک حلقہ سے دوسرے حلقے کے اختلافات اس قدر شدید ہیں کہ قارئین کو فیصلہ کرنے میں دشواری ہوتی ہے۔ شاید اسی وجہ سے جریفانہ مضامین کو انشائیہ کہنے کا ایک چلن قائم ہو گیا۔ لیکن وزیر آغا نے اس موضوع کے مختلف پہلوؤں کو نظر میں رکھ کر انشائیہ کی حدود اور دائرہ کار
متعین کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ انہوں نے خود انشائیے بھی لکھی، چوری سے یاری تک اور دوسرا کنارہ ان کے انشائیے مجموعے کا نام ہے۔ تو وزیر جو آغا ہیں ان کے کچھ کتابوں کے نام، انشائیہ مجموعوں کے نام اور ساتھ میں نظم، جو چیز یاد رکھنے کی ہے طلباء عزیز اس کو آپ یاد رکھ لیں گے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ جو مضمون لکھا ہے وزیر آغا نے اس کا خلاصہ بھی آپ کے سامنے پیش ہے۔ انشائیہ کیا ہے؟ پڑھنے کے بعد انشائیہ کے حدود و اربع سے آپ کسی حد تک واقف ہو گئے ہوں گے۔ یعنی انشائیہ کیا ہے، یہ جو مضمون پڑھیں گے آپ، اس سے آپ کو انشائیہ کی جو حدود اربع ہے اس کا پتہ چلے گا، آپ اس کو جان پائیں گے۔ انشائیہ کے کوئی مازید تعریف پیش کرنے سے قبل وزیر آغا دشواریوں کا ذکر کر دیتے ہیں جو اس کی تعریف کی راہ میں حائل ہے۔ افسانہ یا ناول کی لوازمات کو جس معروضی انداز میں پیش کیا جاتا ہے وہ طریقہ کار انشائیہ کے ذیل میں ممکن نہیں، اس لیے وزیر آغا انشائیہ میں ایک ساتھ کئی باتوں کی نشاندہی کرتے ہیں۔ ادب کی دوسری اصناف اور فنی پیراؤں سے انشائیہ کی امتیازات کی بحث میں وزیر آغا نے اس صنف کے غیر رسمی طریقہ کار، شگفتہ موڈ، بطور ایک اضافی خوبی، طنز و مزاح کے عناصر کی اس میں آویزش، نیزان کے استعمال کی حد فاصل جیسے امور کی وضاحت سے اس صنف کے خد و خال متعین کرنے کی کوشش کی ہے۔ اچھے انشائیہ میں عدم تکمیلیت، اختصار، تازگی، جدت اور خوشگوار سادگی جیسے عناصر کی آویزش ہوتی ہے۔ وزیر آغا اپنے مضمون میں ان عناصر کی بحث سے یہ نتیجہ نکالتی ہیں کہ اس کے بعد ہی انشائیہ کے پڑھنے والے کو محسوس ہوتا ہے کہ اس نے چند لمحوں میں انشائیہ پڑھ لی ہے اور سمجھ بھی لیا ہے۔ تو یہ تھا طلباء عزیز مضمون کا خلاصہ۔ اب آتے ہیں انشائیہ کیا ہے، جس کے مصنف وزیر آغا ہیں، سے جو معروضی سوالات ہیں اس کو دیکھتے ہیں۔ پہلا سوال ہے وزیر آغا کی پیدائش کیا ہے؟ تو وزیر آغا کی پیدائش جو ہے 1922 عیسوی کو ہے۔ وزیر آغا کہاں پیدا ہوئے؟ تو وزیر آغا وزیرہ کوٹ سرگودا پاکستان میں پیدا ہوئے۔ لفظوں کی چھانگل، یہ کیا ہے؟ تو یہ کلیات کا مجموعہ ہے، کلیات ہے۔ لفظوں کی چھانگل کیا ہے؟ کلیات ہے۔ اردو شاعری کا مزاج کے مصنف کون ہے؟ تو وزیر آغا۔ وزیر آغا کے انشائیوں کے مجموعے کا نام، وزیر آغا کے انشائیوں کے جو مجموعے کا نام ہے وہ ہے دوسرا کنارہ۔ آگے بڑھتے ہیں۔ یہ تو تھا مختصر معروضی سوالات، اب آئیے مختصر ترین سوالات کی طرف۔ پہلا سوال، انشائیہ شعری صنف ہے یا نثری؟ تو انشائیہ نثری صنف ہے، شاعر کا حصہ نہیں ہے، یہ نثر کا حصہ ہے۔ کیا انشائیہ کو دوسرے اصناف ادب سے اس کا غیر رسمی طریقہ کار ممیز کرتا ہے؟ جواب ہاں، ممیز کرتا ہے۔ تیسرا سوال، وزیر آغا کا تعلق کن کن اصناف سے ہے؟ 3 کے نام بتائیں۔ تو وزیر آغا کا جو تعلق ہے وہ تنقید سے ہے، انشائیہ سے ہے اور نظم نگاری سے ہے۔ کیا انشائیہ نگاری کا مقصد جدت طرازی ہے؟ تو جواب ہے انشائیہ نگاری کا مقصد جدت طرازی نہیں ہے۔ انشائیہ کے امتیازی صورت کس کی راہ منت ہے؟ جواب ہے خوشگوار تازگی کی راہ منت ہے۔ وزیر آغا کی 3 کتابوں کے نام،
تو وزیر آغا کے جواب جو ہے، وزیر آغا کی 3 کتابوں کے نام: اردو ادب میں طنز و مزاح، اردو شاعری کا مزاج، تنقید اور احتساب، یہ 3 کتابوں کے نام ہوا۔ کیا انشائیاں شگفتہ موڈ کی پیداوار ہے؟ جی ہاں، انشائیاں شگفتہ موڈ کی پیداوار ہے۔ کیا انشائیاں دوسری اصناف سے اپنے اختیار کے باعث لاحد نظر آتا ہے؟ ہاں۔ علیحدہ نظر آتا ہے؟ تو ہاں، انشائیاں دوسری اصناف سے اپنے اختیار کے باعث علیحدہ نظر آتا ہے، الگ نظر آتا ہے مطلب۔ وزیر آغا کا تعلق کس صنف سے ہے؟ تو انشائیاں۔ انشائیاں کو دوسری صنف ادب سے کیا چیز ممیز کرتی ہے؟ جواب ہے، انشائیاں کو دوسری صنف ادب سے غیر رسمی طریقہ کار ممیز کرتی ہے، غیر رسمی طریقہ کار۔ انشائیاں کیسی صنف ہے؟ تو ایک نثری صنف ہے۔ تو اور کچھ سوال ہے مختصر ترین، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ انشائیاں کیا ہے؟ تو مضمون کی ایک قسم ہے۔ اردو کی بہن کسے کہا جاتا ہے؟ اردو کی بہن ہندی کو کہا جاتا ہے۔ اب طلباء عزیز، اسی چیپٹر میں انشائیاں کیا ہے میں کچھ مختصر سوالات ہیں، آئیے اسے بھی دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، انشائیاں اور مضمون میں کیا فرق ہے؟ بہت امپورٹنٹ سوال ہے۔ جواب اس کا ہے، عام طور سے نثری ادب میں پیش کیے جانے والے تمام باتوں کو مضمون کے زمرے میں رکھا جاتا ہے، یعنی عام طور پر نثری ادب میں پیش کیے جانے والے تمام باتوں کو مضمون کے زمرے میں رکھتے ہیں۔ انشائیاں مضمون کی ایک شکل ہے، لیکن یہ ایسا مضمون نہیں جس پر مراسلہ ہونے کا اثر قائم ہو جائے۔ انشائیاں کی اپنی ایک صنفی حیثیت ہے، یہی بنیادی فرق ہے انشائیاں اور مضمون میں، اس لیے انشائیاں کو مضمون نہیں سمجھنا چاہیے۔ دوسرا سوال ہے، انشائیاں نگار کو دوران تخلیق کیسی آزادی میسر ہوتی ہے؟ جواب ہے اس کا، انشائیاں نگار کو اس قدر آزادی ہوتی ہے کہ وہ انشائیاں لکھنے کے دوران کبھی فراز کی طرف اور کبھی نصیب کی طرف جھکتا ہے، لیکن ایسا وقتی طور پر ہوتا ہے۔ انشائیاں نگار کو دوران تخلیق یہ بھی میسر ہے کہ وہ محور پر رہتے ہوئے کوئی بھی بات پیدا کر سکتا ہے اور پھر اپنے مقصد کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ تیسرا مختصر ترین سوالات ہے، انشائیاں کا تخلیق کس شخص کی طرح ہوتا ہے؟ جواب، انشائیاں نگار یعنی انشائیاں کے خالق کا کام تصویر کا دوسرا رخ پیش کرنا اور ہمیں تھوڑی دیر کے لیے عادت و تکرار کے گھیرے سے آزادی دلانا ہے، تاکہ ہم زندگی کے دونوں پہلو یعنی روشن اور تاریک کا بخوبی جائزہ لے سکیں۔ بس یہ آپ کو اس میں یاد رکھنا ہے۔ سوال ہے اگلا، بس اور کچھ ہی سوال ہے، دیکھ لیجئے اس کو بھی۔ چوتھا سوال ہے، انشائیاں میں عدم تکمیل عیب یا ہنر واضح کیجیے۔ جواب ہے، علوم تکمیل انشائیاں کی نہ صرف ایک ہنر ہے بلکہ انشائیاں کی ایک امتیازی خصوصیت بھی ہے۔ عیب نہیں ہے، ہنر ہے، اور وہ امتیازی خصوصیت بھی ہے۔ انشائیاں نگار مضمون کی مرکزیت پر قائم رہتے ہوئے مرکزیت ہی کا سہارا لے کر ایسی بہت سی باتیں کہہ دیتا ہے جن کا موضوع سے کوئی گہرا تعلق نہیں ہوتا۔ انشائیاں میں موضوع کے طرف انوکھے پہلوؤں کو پیش کیا جاتا ہے، اس کے بہت سے دوسرے پہلو بیان کرنے سے رہ جاتے ہیں۔ چونکہ انشائیاں نگار کا مقصد صرف اتنا ہے کہ آپ انشائیاں میں بکھرے ہوئے اثرات پر غور کریں۔ پانچواں اور آخری سوال، وہ مرکزی نقطہ کیا ہے جس پر انشائیاں نگار ہر بار لوٹتا ہے؟ جواب، انشائیاں نگار اپنے مرکز سے متعدد بار بھٹکتا ہے، لیکن وہ ہر بار اپنے موضوع پر لوٹتا ضرور ہے۔ مزاح نگار فراز کے نقطے سے ایک دم نیچے نہیں اترتا اور نصیب کے نقطے سے ایک دم اوپر بھی نہیں جاتا، لیکن انشائیاں نگار آزاد ہے اور وہ دونوں اطراف میں جا سکتا ہے، لیکن پھر بھی اپنے مرکزیت پر لوٹتا
ہے۔ تو طلباء عزیز، یہ تھا آپ کے سامنے چوتھا چیپٹر کلاس 12 کا، جس کا نام تھا انسائیاں کیا ہے۔ اس کے مصنف وزیر آگا تھے، جس کو آپ نے پڑھا۔ السلام علیکم۔